بیماری کو دور کرتی ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں آپ کہیں بھی بستے ہو، ہمارے ساتھ آج ضرور رہیے گا، کیونکہ غزوہ تبوک، اس کے اسباب اور پس منظر، حالات اور واقعات اور اثرات و نتائج پہ بات کریں گے۔ انتہائی اہم ترین معرکہ ہے ناظرین۔ 9 ہجری تک آپ جانتے ہیں ناظرین کہ اسلام کا نور یمن سے بحرین کی سرحدوں تک اور بحر احمر کے مشرقی ساحل اور شمال میں اردن کی حدود کو روشن کر چکا تھا۔ عرب کی ساری مخالف قوتیں، طاقتیں ڈھیر ہو چکی تھیں۔ اب عرب کی سرحدوں سے باہر نکلنے کا وقت آ گیا تھا۔ غزوہ تبوک ناظرین تاریخ اسلام میں کئی اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ غزوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت سپہسالار بذات خود لیڈ کیا تھا، جس میں مسلمان مدینہ پاک پر حملہ ہونے کی مصدقہ اطلاع کے بعد ڈیفینسو پوزیشن میں باہر نکلے۔ یہ ایک انوکھا جنگی معرکہ تھا ناظرین، جو سخت ترین امتحان میں ہوا اور بغیر کسی جنگ کے ہی اختتام پذیر ہو گیا۔ مسلمانوں کا مقابلہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کی سب سے بڑی طاقتور ترین سپر پاور یعنی روم سے تھا، جو تقریباً آدھی دنیا پر اس وقت حکومت کرتی تھی، اور جو ابھی ابھی حریف عالمی طاقت سلطنت ساسان کو زبردست شکست دے چکی تھی، جس کے پاس ناظرین جدید اسلحہ بھی موجود تھا، فوج کی لاکھوں میں تعداد بھی موجود تھی، کھانے پینے کی اشیاء کے ذخائر بھی موجود تھے۔ مسلمانوں میں اسرت و بے سامانی، بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا ناظرین کہ مسلمان قحط میں مبتلا تھے اور آگے فصلیں تیار تھیں۔ یہاں مرشد اعظم نے حکم دیا کہ جہاد کے لیے دل کھول کر اعانت کریں۔ وہاں عالم یہ تھا ناظرین کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک گھر پر چھوڑ کر سب کچھ لے آئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے آئے۔ ذوالنورین کے انفاق کا شاندار منظر نظر آتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انفاق کا نرالا منظر نظر آتا ہے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 70 وسق کھجور ہوں، یا حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سا کھجور ہوں، سب آقا کے قدموں پر نچھاور کرنے لگے۔ پھر چشم فلک نے ناظرین وہ منظر دیکھا کہ 30,000 کے قریب شمع رسالت کے پروانے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میپی پر اللہ پر کامل یقین رکھ کر، ظاہری اسباب کی بے انتہا کمی کے باوجود مگر مسبب الاسباب پر توکل کر کے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت سے ٹکرانے مدینے سے 900 کلومیٹر دور اس حال میں نکلے ناظرین کہ نہ کھانے پینے کی اشیاء کا صحیح طور سے انتظام تھا، نہ مجاہدین کے لیے سواریوں کا معقول انتظام تھا۔ 3 مجاہدوں کے لیے ناظرین ایک اونٹ تھا۔ توجہ سے باتوں کو سنیے گا ذرا۔ ہر مجاہد 5 میل اگر اونٹ وغیرہ پہ سفر کرتا، یعنی وہ سفر طے کرتا، تو اسے 10 میل پیدل چلنا پڑتا تھا۔ وہ موسم ناظرین جس میں یہ جنگ پیش آئی ہے وہ سخت ترین گرمیوں کا موسم تھا۔ گرم لو چلتی تھی، جسم کی کھال کو جلا دینے والی لو چلتی تھی، زمین تانبے کی طرح تپتی تھی، پانی کی ازحد قلت تھی، زبانیں خشک تھی، حلق خشک تھے جیسے کانٹے چپتے ہوں، یعنی حلق کو صرف تر کرنے کے لیے ناظرین اپنے اونٹ ذبح کرنے پڑتے تاکہ ان کی آنتوں اور میدوں سے جو مائع چیز دستیاب ہو اس سے وہ اپنی زبانوں کو تر کر سکیں۔ اور ٹکرانے ناظرین کس سے جا رہے تھے؟ یوں سمجھ لیجئے کہ آج کے امریکہ سے ٹکرانے کے لیے جا رہے تھے۔ پھر شوق شہادت اور جذبہ شہادت کا یہ عالم تھا ناظرین، جذبہ جہاد کا یہ منظر تھا کہ مدینہ منورہ سے چلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانثار صحابہ جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، اور بات یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے جہاد میں شریک نہ ہو سکے کہ ان کے پاس مال و اسباب نہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رخصت کرتے وقت زاروں قطار رو رہے تھے، لیکن قربان جائیں ناظرین ان کے جذبوں پر جو ثواب کی غرض سے اس غزوے میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، ان کی عطا کا عالم یہ تھا کہ ان شمع رسالت کے پروانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ جو مقام غزوہ تبوک میں شامل ہونے والوں کو عطا کیا گیا۔ اور چشم فلک نے ناظرین وہ منظر بھی دیکھا کہ ہرکل جو اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنی حکومت پر بڑا زام کرتا تھا، ایسا دندان شکن جواب مسلمانوں نے دیا اور ایسی شوکت اور قوت کا مظاہرہ کیا کہ پھر اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ باہر آئے۔ اور معاملہ یہ تھا ناظرین کہ یہی وہ غزوہ تھا جس میں واپسی کے موقع پر جو مسجد زرار کا فتنہ تھا، جو فنڈڈ فتنہ تھا، یعنی آج اگر 5th جنریشن وار کی آپ بات کرتے ہیں نا ناظرین، اس وار فیئر کے اندر جو پراکسیز ہو رہی ہے مال کے ذریعے سے، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اس کی ابتدا اگر میں کہوں ناظرین تو وہ مسجد زرار سے ہوئی تھی کہ اس وقت رومن امپائر نے اسی انداز سے فنڈ کر کے
کے اس کو قائم کیا تھا اس کو بھی مکمل طور پر مسلمانوں نے تہس نہس کر دیا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں ناظرین، 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ اکرام حسین القادری صاحب تشریف فرما ہے۔ تیسری شخصیت پہلی مرتبہ تشریف لائے ممتاز عالم دین، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، جناب ڈاکٹر اسماعیل بدایونی صاحب تشریف فرما ہے۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں